إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج 25 دسمبر جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مان کر اس کا جشن پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے، جس کو کرسمس کا نام دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے۔ نصارہ نے اسے ایک تہوار بنایا، اور چونکہ نصرانیت پورے دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس لیے پوری دنیا کے اندر ایک بڑے تہوار کے روپ میں آج کے دن کو منایا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جس کو کئی مورخین ہسٹری پر محنت کرنے والوں نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ٹھنڈ کے دنوں میں نہیں، گرمی کے دنوں میں ہوئی تھی، یعنی 25 دسمبر اصلاً ان کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ اس بحث میں نہ جاتے ہوئے ہمارا مقصد آج جو بیان کرنے کا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر سی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی باتیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے، ان کے بارے میں بات آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بڑا طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، یا بعض جگہ پر یہ عقیدہ کہ وہ خود اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر اس لیے آیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس عقیدے کی تردید کی، پر افسوس تب ہوتا ہے کہ آپ کل رات کو 12 بجے سے لے کر آج تک دیکھیں، ہمارے کئی مسلمان بھائی واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ کو میری کرسمس کا میسج بھیجتے ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو اصلاً اس عقیدے کا دن ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی مبارکباد آپ کو مسلمان بھیج رہا ہے۔ جو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آپ کو میسج بھیجتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے دین کو نہیں جانتا، وہ اپنے دین کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ جہاں چاہے لے جا کر جھکا دے، جہاں چاہے اسے چھوٹا بنا دے، جہاں چاہے اپنا سر جھکا دے، جبکہ اسلام ایک ایسا مذہب کہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا۔ سر جھکانا صرف عبادت نہیں کہ آدمی سر جھکا لے تو ہی عبادت ہے، عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ غیروں کے عقیدوں کو تسلیم کر لیں، جبکہ ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کے دین کے خلاف کسی عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایسے دن کی مبارکباد دینا، اسٹیٹس لگانا،
فیس بک کے اوپر میسیجز کرنا، اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بھیجنا، یا ایسے لوگ جن کی محبت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیکولر بتانے کے لیے اگر آپ ایسے میسیجز چلاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ اپنے عقیدے کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ اپنے عقیدے کو ہلکا بتا رہے ہیں کہ میرا عقیدہ اتنا ہلکا ہے کہ آپ کا دل جیتنے کے لیے میں اپنے عقیدے کا بھی سودا کر سکتا ہوں، جبکہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے پر اپنے عقیدے کا کبھی سودا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے جلا دیا جائے، چاہے کاٹ دیا جائے، چاہے مار دیا جائے۔ مسلمان کبھی اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز، ایک مسلمان کو صرف یہ مان کر کہ کرسمس بولنے میں کیا دقت ہے، ایک بول دینے میں کیا فرق پڑ جائے گا، کیا میں مشرک اور کافر ہو جاؤں گا، یاد رکھو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ تیری زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے اس کی بھی پکڑو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں، لکھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ اس لیے اس طرح کے میسیج دینا، پھیلانا، اسٹیٹس لگانا، فیس بک پر چلانا، کسی کو مبارکباد دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ایک مسلمان کا طریقہ نہیں۔ اور ان نصارہ نے ہم کو یہی تو دیا کہ آج مسلمان کے آپ اسٹیٹس دیکھو، صرف آپ کو برتھ ڈے کی مبارکباد ملے گی، اینیورسری کی مبارکباد ملے گی، آپ کو مبارکباد کے علاوہ کچھ ملے گا ہی نہیں۔ اسے محبت کا تقاضا مان لیا گیا ہے، اسے محبت کی بنیاد مان لیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے مبارکباد دو۔ برتھ ڈے آئے یاد رکھو، اینیورسری یاد رکھو، باقی کچھ یاد رکھو نہ رکھو، اس سے محبت کرو نہ کرو، قرضہ دو نہ دو، قرضے سے نکالنے میں مدد کرو نہ کرو، بیماری میں مدد کرو نہ کرو، اس کے گھر کے حالات کو جانو نہ جانو، اتنا ضرور کرو کہ مبارکباد دو۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے، ان خرافات سے بچائیے کہ جنہیں بظاہر ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ برتھ ڈے کی مبارکباد دینے میں کیا برائی ہے، بول دیا تو کیا برائی ہے؟ ارے یہ بول دینا تجھے جہنم تک لے جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسموں کو توڑنے کے لیے آئے تھے اور تو رسموں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے رہا ہے۔ اس بحث سے ہٹتے ہوئے کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ چونکہ جب ایک طرف ان کے دن کو اس اعتبار سے یاد کیا جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس دن کو حقیقت کے طور پر یاد کریں کہ وہ کون تھے، ان کی تاریخ کیا، ان کی ہسٹری کیا۔ اب جبکہ خطبے میں اتنا لمبا ممکن نہیں ہے کہ ایک بڑا بیان ہو، پر انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر جتنی باتیں میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں تقریباً 37 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے اور ان کی قوم کا اس سے بھی زیادہ ذکر آیا ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ احزاب، کئی صورتوں کے اندر، اور سورہ آل عمران تو اسپیشل انہی کے لیے نازل، یعنی ان کا نام ہی آل عمران، مطلب عمران کے گھر والے۔ اور عمران کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ ہوتا ہے یہ واقعہ کہ حضرت مریم کی والدہ جن کا نام حنا تھا اور ان کے شوہر جن کا نام عمران تھا، جب وہ پیٹ سے ہوئی، حمل سے ہوئی، تو انہوں نے ایک نیت کر لی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے لے کر تقریباً 55 تک پورا واقعہ شارٹ میں بیان کیا۔ انہوں نے ایک نظر مان لی، نیت مان لی، کیا کہا؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ رب العالمین میں تجھ سے یہ نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیرا ہے، مطلب تیرے راہ میں لگا دوں گی، تیرے دین کے لیے لگا دوں گی، تیرے گھر کے لیے، عبادت کے لیے لگا دوں گی۔ بیت المقدس کا وہ ایریا فلسطین کے اندر یہ لوگ رہا کرتے تھے، انہوں نے ایک نظر مان لی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی حنا نے کہا کہ میں نے اپنے پیٹ کی میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تیرے لیے وقف کر دیا۔ پر ایک جملے پر غور کرنا جو ہمارا سیکھنا مقصد ہے، واقعہ مقصد نہیں ہے، ہمارا سیکھنا کیا مقصد ہے؟ وہ کیا بول رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے پیٹ میں جو ہے میں نے تیری راہ میں تیرے لیے وقف کر دیا، پر ساتھ میں جملہ کیا بول رہی ہے؟ فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ میں نے نظر تو مان لی کہ میں اپنے پیٹ میں جو بھی ہے تیرے راستے میں دے دوں گی، پر ساتھ میں کیا بول رہی ہے؟ اللہ تو اسے قبول کر لے۔ دیکھیے عمل کر کے کیا جذبہ ہونا چاہیے ایک مومن کا؟ نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، صدقہ خیرات مدد کچھ بھی کر لیا، پر میں کیا نیت کروں؟ اللہ تو قبول بھی کر لینا۔ بھائی میرا کرنا یہ ایک سائیڈ ہو گیا، سیکنڈ دوسرا سائیڈ کیا ہے کہ تو قبول بھی کر لے، تب تو عمل اچھا ہوا نا۔ اگر میں کر لوں اور اللہ قبول نہ کرے تو عمل کا کیا فائدہ؟ حضرت یعنی مریم کی والدہ حنا کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام میں کر رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا وہ تیرا،
اولاد دے دینا اللہ کے لیے، قربان کر دینا اللہ کے لیے، وقف کر دینا اللہ کے لیے، پر ساتھ میں کیا بول رہی ہے؟ ہم کو سیکھنا ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اللہ اب تو قبول کر لے، میں دے رہی ہوں نا، اللہ تو قبول کر لے، ایکسپٹ کر لے، مجھے طاقت دے کے میں آگے اس پر عمل کر پاؤں۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ کیا بتا رہی ہیں؟ کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس میں دعا کا بھی ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کوئی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ۔ کیا بولو؟ اللہ یہ دے دے، وہ عطا کر دے، یہ دے دے، اور کیا بولو ساتھ میں؟ اے سمیع، اے بصیر، اے علیم۔ کیا بول رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی اگر میں بول رہی ہوں تو سن بھی رہا ہے اور تجھے میرے دل کا حال بھی پتا ہے، تو علم والا ہے نا، مطلب میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میرے دل میں خرابی نہیں ہے، میرے بولنے کا مقصد تو سمجھتا ہے، تو علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب جب ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ان کو کیا یقین تھا؟ بھائی دینا ہے، مطلب کیا دینا ہے؟ لڑکا دینا ہے۔ لڑکا ہوگا، تیرے گھر کا کام کرے گا، تیرے گھر کی صفائی کرے گا، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں رہے گا، کام کرتا رہے گا، کام ختم۔ لیکن جب بچی پیدا ہو گئی، فلما وضعتها انثى قالت ربی، اے اللہ، جب ان کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو ٹینشن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو لگا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی برابر نہیں ہوتے، لڑکا کام کرے گا، خدمت کرے گا، صاف صفائی کرے گا، مسجد میں رہے گا، پر اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اب پیدا ہو گئی، نظر مان لی، اب جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچا لینا۔ دیکھیے ماں کا درد بھی ساتھ میں دیکھیے، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نیت کر لی تھی، دینا ہے تیرے راستے میں، اب تو دینا مطلب دینا ہے، مریم پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو دینا تو ہے۔ اللہ پر نام رکھ دیا مریم، پر تجھ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچا لینا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی نظر کو بھی قبول کرا اور اس کی دعا کو بھی قبول کرا کہ حضرت مریم کو بھی بچایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ ماں کا درد، یہ ماں کی دعا، سچے دل سے اگر دعا کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب بچی پیدا ہو گئی، اب بچی کی سیکیورٹی کس کو دی جائے؟ بچی کو سنبھالے گا کون؟ اب وقف تو کرنا ہے، سنبھالے گا کون؟ اب اس کے لیے باقاعدہ قرآن نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کنٹینیو پورا ایک واقعہ ایسا لگے گا آپ کو جیسے پکچرائز ہو رہا ہے آپ کے سامنے، پورا واقعہ نظر آئے گا آپ کو۔ اب جب ماں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تجھ سے میرا یہ وعدہ ہے، نظر ہے، تجھے دینا ہے، اب میں دے رہی ہوں تجھے، اب تجھے دینا پر دوں کس کو؟ سیکیورٹی کون کرے گا؟ سنبھالے گا کون؟ تو باقاعدہ قرآن نازل کی گئی، چٹھی ڈالی گئی، نام لکھے گئے الگ الگ۔ اب اسی وقت کے اندر ایک نبی موجود تھے جن کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام، اور جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ چٹھی ڈالی گئی، سب کے نام ڈالے گئے، اس وقت کے جو بھی عالم رہے ہوں گے، راہب رہے ہوں گے، درویش جو بھی رہے ہوں گے، نام ڈالے گئے۔ نام کس کا نکلتا ہے؟ حضرت زکریا کا، خالو کا نام نکلتا ہے۔ سپرد کر دیا، نظر مانی ہے، ادا کرنی ہے۔ ہم لوگ کتنی نظر مانتے، ایسی نظر مانتے نا ہم لوگ بھی، میرا یہ کام ہوگا تو یہ، میرا کام ہوا تو وہ، گویا کہ اللہ رب العالمین سے نعوذ باللہ ہم لوگ سودا کرتے ہیں، نماز کا، روزے کا، زکات کا۔ آپ جانتے ہیں نیکی کی نظر ماننا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بات یاد رکھیے گا، نظر ماننا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ویسے ہی کرو، شرط مت لگاؤ، میرا یہ کام ہوا 4 نفل پڑھوں گا، میرا وہ کام ہوا روزہ رکھوں گا، میرا یہ کام ہوا قربانی کروں گا، میرا یہ کام ہوا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو گویا تم اللہ تعالیٰ سے بے کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تجارت کر رہے ہو۔ اللہ تو میرا کر، میں تیرا کروں گا۔ اللہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اور تم اگر عبادت کرتے ہو اپنے لیے تو نظر مانو، تو ایسی نظر مت مانو، لیکن اگر مان لیے تو پورا کرنا پڑے گا۔ نظر مان لی نا، اب پورا کرنا پڑے گا۔ اب سپرد کر دیا حضرت زکریا کے۔ اب زکریا پال رہے ہیں بچی کو، حضرت مریم کو پال رہے ہیں۔ اب انہوں نے عجوبہ کیا دیکھا، جب مریم کے پاس جائیں، فلسطین میں بیت المقدس میں وہ فروٹ ہی نہیں جو وہ مریم کھا رہی ہیں، عجیب عجیب ٹائپ کے فروٹ، الگ انداز کے فروٹ۔ اللہ تعالیٰ نے سب قرآن کے اندر بتایا، سورہ آل عمران کو آپ پڑھیے، آپ کو سب وہاں مل جائے گا، آیت نمبر 35 سے 55 کے اندر۔ کیا بات؟ وجد عندہا رزقا، ان کے پاس الگ الگ فروٹ دیکھتے، کھانا دیکھتے۔ تعجب حضرت زکریا کو، کیا کہا؟ انا لکی ھذا، مریم کا کدھر سے آئی ہے فروٹ، کدھر سے کھا رہی ہے تو فروٹ؟ یہاں تو ہے ہی نہیں، ملک میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، تیرے پاس کدھر سے آئے؟ تو وہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اور جب حضرت زکریا نبی تو ہیں پر بڑھاپا آ چکا ہے اور اولاد نہیں دی تھی، اللہ نے اولاد نہیں تھی، ان کے پاس اولاد نہیں دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ مریم کے پاس وہ فروٹ ہے جو موجود نہیں، دینے والا کون؟ مریم سے پوچھا، مریم کیا بول رہی ہے؟ اللہ۔ عقیدہ کتنا کلیئر تھا،
عقیدہ کتنا کلیئر تھا. اور ہمارا عقیدہ کیسا ہے؟ دکان کدھر سے؟ ادھر سے. اولاد کدھر سے؟ ان نے دی, ان نے عطا کیا, وہ دینے والے. اور باقاعدہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو حق کی طرف ہدایت دے, باقاعدہ لکھ کر بھی رکھتے ہیں نا, فنا کا کرم, فنا دینے والے, فراہ نوازنے والے. جبکہ دینے والا, عطا کرنے والا کون؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین, اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا, دینے والا نہیں. حضرت مریم سے پوچھا, بتا فروٹ کدھر سے آئے؟ کس نے دیا یہ فروٹ تجھے؟ کہاں سے لا رہی ہے؟ انا لکی حاضا, کہاں سے لائی؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ دے رہا ہے. اب حضرت زکریا کے دل کے اندر ایک خواہش جاگ گئی. کیا بولتے؟ میرے پاس تو اولاد نہیں ہے نا, اب مریم کو اللہ تعالیٰ فروٹ دے رہا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہی دعا مانگنا شروع کرتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں پر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکار کر کہا, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پھر یہاں پر دعا کا ادب دیکھیے آپ. پہلے آپ نے حنا کی دعا کا انداز دیکھا جو حضرت مریم کی والدہ تھی, اب آپ یہاں پر نبی کی دعا کا انداز دیکھیے. دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ ہمیں بھی ایسی دعا مانگنا چاہیے. دیکھیے میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں, میرا مقصد ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں, یہ مقصد ہے. اس مقصد سے میں آج کے دن یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا کہا حضرت زکریا نے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. اب ادھر مریم کے پاس فروٹ ہیں, مریم اپنے کمرے کے اندر فروٹ کھا رہی ہیں, اچھے انداز میں زندگی گزار رہی ہیں. ادھر حضرت زکریا ایک طریقے سے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے کیا بول رہے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں پر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکار کر کہا, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ تیری طرف سے مجھے بھی اولاد دینا. اللہ اولاد نہیں ہے میرے پاس, بڑھاپا ہو گیا ہے, مریم کو فروٹ مل رہے ہیں, اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ تو مجھے دینا, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اور دیکھیے نبی دعا جب مانگتے تھے تو دعا کتنی جامع ہوتی تھی. وہ یہ نہیں بول رہے اللہ اولاد دے, لڑکا دے, لڑکی دے, وہ کیا بول رہے ہیں؟ ذریۃ طیبہ, اللہ جو دے اچھا دے, اچھی اولاد دے, نیک اولاد دے, صالح اولاد دے, لڑکا دے, لڑکی دے, خوبصورت دے, جیسا چاہے جیسا دے, پر نیک دینا, بدکار, غلط, حرام, اس کی طرف جانے والا مت دینا. انہی دعا اولاد کے لیے آپ کو کیسے مانگنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں جس کے اولاد نہیں نا, یہ ایک ہی دعا پڑھنے کی عادت بنا لو, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. دیکھیے دعا کا انداز. حضرت زکریا نے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد دے, نیک ذریت دے. اور ساتھ میں اللہ کا ایک نام استعمال کیا, اللہ کی ایک صفت استعمال کی, کوالٹی استعمال کی. کیا کہا؟ انک سمیع الدعاء, تو تو دعا سننے والا ہے, تو تو سننے والا ہے نا, سننے میری بھی. ہمیں بھی ایسے دعا مانگنا چاہیے, اللہ عطا کر, تو تو عطا کرنے والا ہے نا, اللہ دے, تو تو دینے والا ہے نا. اللہ چاہے چاروں طرف دیواریں ہیں, راستے بند ہے, کوئی راستہ نہیں, کاروبار بند, تجارت بند, کوئی ذریعہ نہیں کمائی کا, اللہ تو غیب سے بناتا ہے نا, بنا دینا. تو تو سننے والا ہے نا, تو تو جاننے والا ہے نا, تو تو علم والا, قدرت والا ہے نا. ارے تو تو سمندر میں راستے بنا دے, تو تو اندھیروں میں اجالے کر دے, تو چمکتے چاند اور سورج کو چاہے تو بے نور کر دے, تو چاہے دنیا چلائے, تو چاہے دنیا بند کر دے, اللہ دے دینا. حضرت زکریا نے کیا پیارے انداز میں دعا مانگی, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے اولاد دے دے. اب اللہ تعالیٰ نے, بھائی دعا جب اچھے سے مانگی جائے تو اللہ رد تھوڑی کرتا ہے, اللہ نے قبول کر لی. اور کیا کہا؟ ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں, تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا, یحییٰ اس کا نام ہوگا, اور وہ بھی نبی ہے. یحییٰ تیرے یہاں پیدا ہوں گے, یحییٰ تیرے یہاں آنے والے ہیں. اب جب بیٹے کا کہا تو اللہ نے کیا کہا ساتھ میں یہاں پھر ایک سیکھنے والی چیز. کیا کہا حضرت زکریا کو؟ اب سن, تو نے دعا مانگی اولاد کی, میں نے کر لیا وعدہ اولاد دینے کا. اب پہلا مسئلہ تو یہاں پر یہ جان لیے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تجھے لڑکا ہوگا, دعا تو مانگ رہے ہیں, لیکن انسان ہونے کے ناطے ذرا سا ایک وہ بھی لگتا ہے نا, اللہ کدھر سے آئے گا. ابھی کچھ اسباب بھی تو ہونا چاہیے, کچھ نظر بھی تو آنا چاہیے. اب میں اللہ سے بول رہا ہوں اللہ 10 لاکھ کا قرضہ اتار دے, پر دل میں کیا آتا ہے, آئے گا کدھر سے, کدھر سے آئے گا 10 لاکھ, کوئی راستہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا. حضرت زکریا نے انسانی ناطے سے ایک بات اللہ تعالیٰ سے کہی, اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے یحییٰ ہوگا, پر مسئلہ تو یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں, میری عورت بانجھ ہے, مطلب کچھ اسباب نہیں ہے, میں بڈھا ہو گیا ہوں, میری عورت بڑھاپے کو آ گئی ہے, اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے. اللہ نے کہا تیرا کام مانگنا, میرا کام دینا, اسباب ہو نہ ہو میں عطا کرنے والا. یہ ایمان ہونا چاہیے ایک مومن کے اندر. حضرت زکریا نے جب انسانی ناطے اللہ سے ایک سوال کر دیا, اللہ اولاد کیسے ہوگی, میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے. اللہ نے کہا تیرا کام مانگنا, میرا کام دینا. اور جب اللہ پیدا کرنے پر آئے تو کوئی روک, اللہ دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ایمان آج ہمارے اندر اسی ایمان کی تو کمی ہے. ہم غیروں سے ڈرتے ہیں, کافروں سے ڈرتے ہیں, طاقت قوتوں سے ڈرتے ہیں. ارے ایمان رکھو کہ اگر وہ اللہ تمہاری حفاظت کرنے پر آ جائے تمہیں کوئی برباد نہیں کر سکتا,
کوئی مٹا نہیں سکتا. پہلے بھی وعدے کیے گئے, نبیوں کے ساتھ سازشیں کی گئی, پر کبھی کچھ نہ ہوا. پر خیر, حضرت زکریا نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرنے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ پیدا کرے گا. اب جب پیدا کرنے کی بات ہو گئی, اللہ تعالیٰ کے دینے کی بات ہو گئی, ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات کہی حضرت زکریا سے, اب جب تجھے اللہ دے رہا ہے نا تیری مراد, اللہ تعالیٰ تیری دعا سن رہا ہے نا, تو اب تو کیا کر, نماز پڑھ, وذکر ربک کثیرا, خوب اللہ کا ذکر کر, خوب عبادت کر, اللہ کا شکریہ ادا کر. ہم لوگ کرتے ہیں, جب تک نہیں ہے تب تک تو بہت نماز, تہجد, فرض ساری پڑھ رہے ہیں, اور جیسے اللہ نے دیا ناشکرے ہو جاتے ہم لوگ, چھوڑ دیتے ساری عبادت, چھوڑ دیتے سارے کام. یہاں پر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ حضرت زکریا کو اللہ نے کہا تو نے مانگی اولاد, میں نے کیا وعدہ دینے کا, اور جب میں دینے چاہوں کدھر سے بھی دے سکتا, پر تو ایک کام کر, تو کیا کر, میرا ذکر کر, عبادت کر, شکر ادا کر. یہ ایک مومن کا طریقہ ہے کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد وہ اور زیادہ شاکر ہو جاتا ہے, اور زیادہ جھکتا ہے, اور زیادہ عبادتیں کرتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے انہیں یحییٰ دے دیا. اب ایک سین یہ والا چل رہا ہے, اگلا سین ادھر حضرت مریم کا چل رہا ہے, یہ بڑی ہو رہی ہے, ادھر اولاد یحییٰ ہو رہی ہے, ادھر یہ بڑے ہو رہی ہیں. اب جب بڑی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ادھر حضرت مریم کو کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین, اے مریم سن, اللہ نے تجھے پاکیزہ کر دیا ہے, اللہ نے تجھے ساری عالم کی عورتوں پر چن لیا, سب کی سردار تو ہے, ساری عالم کی عورتوں پر. اگر کوئی سردار ہے تو کون, حضرت مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے, سب سے اعلیٰ اور اولا بنا دیا ہے. پھر یہاں پر ایک چیز ہمیں سکھائی, جو میں نے پیچھے آپ کو بات بتائی, انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا, جب اللہ نے تجھے چنا ہے, پاکیزہ کر دیا ہے, سب سے اعلیٰ اور اولا بنا دیا ہے, تو اب تو کیا کر, اقنتوا لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, اللہ کے آگے جھک, عبادت کر, سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر, یعنی اللہ کا شکر ادا کر. اللہ نے تجھے چن لیا ہے, اعلیٰ اولا بنا دیا ہے, پاکیزہ کر دیا ہے. اب اس کے بعد جو اصل ایگزام کا ٹائم تھا وہ یہ کہ حضرت مریم کو کیا کہا اللہ رب العالمین نے, اللہ تجھے اولاد دے گا, تیرے گھر بچہ ہوگا. مریم ہے, الگ دنیا سے ہو کر رہ رہی ہے, ایک طریقے سے رہبانیت کی زندگی گزار رہی ہے, کوئی آنا جانا نہیں, کوئی شوہر نہیں, کسی آدمی نے چھوا نہیں, اور ایک بشارت دی جا رہی ہے کہ تیرے گھر لڑکا پیدا ہوگا. تعجب, ٹینشن, فکر, اور وہ بھی ایک ایسی پاکیزہ عورت, پاک دامن عورت, اللہ کے گھر کے لیے وقف عورت. سوچو کیا ٹینشن ان کو ہوا ہوگا کہ بنا شوہر کے اگر اولاد آئے گی دنیا کو کیا جواب دوں گی, دنیا کو کیا بتاؤں گی. حضرت مریم نے اپنا ڈر اللہ کو بتایا, کیا کہا, اللہ تعالیٰ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر, اللہ کیسے میرے یہاں اولاد ہوگی جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے, چھوا بھی نہیں ہے, ٹچ بھی نہیں کیا ہے, کیسے میرے یہاں اولاد ہوگی. اب یہاں پر پھر رک کر سوچی, وہ کیسا دینے والا, اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنی پریشانی رکھیں نا اس کے سامنے آ کر, آ جاؤ مسلح پر اور ہاتھ اٹھا کر, سر جھکا کر, آنسو بہا کر بول دو, جو بولنا ہے نا سب بول ڈالو. اس در پہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے, سب بول ڈالنا چاہیے. اللہ یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ غلط, یہ صحیح, یہ کیا, یہ نہیں کیا, یہ دے, یہ ضرورت, یہ ضرورت, یہ ضرورت, یہ مت دیکھو کدھر سے آئے گا, وہ جہاں سے چاہے دے دے گا, اس کے لیے کوئی راستوں کی دقت نہیں ہے, وہ جہاں سے چاہے دے گا. اب حضرت مریم نے اپنا ڈر بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد ہوگی, اولاد کدھر سے ہوگی, کسی آدمی نے مجھے کبھی چھوا نہیں ہے. اب بنا شوہر کے اولاد ہوتی کیا, اصول ہی نہیں ہے, قاعدہ ہی نہیں ہے, فطرت ہی نہیں ہے, بنا شوہر کے کیسے اولاد ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک یخلق ما یشاء, وہ جیسا چاہتا ہے نا پیدا کرتا, اسے اسباب کی ضرورت نہیں, بنا باپ کے وہ پیدا کرے گا, بنا چھوئے پیدا کرے گا, ڈائریکٹ تیرے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک رحم کے اندر اولاد ڈالے گا, اور تجھے ایک بچہ پیدا ہوگا, بنا شوہر کے بچہ دے گا. اللہ اکبر, وہ قدرت والا ہے. مسلمان کہاں کہاں بھٹکتا ہے, اولاد ادھر سے لے آؤ, رزق ادھر سے لے آؤ, یہاں چڑھا دو, وہاں کی چادر, یہاں کا روپٹا, وہاں کا یہ, گھر میں باندھ لو, لٹکا لو, نہ جانے وہ مریم پھول بنا رکھا ہے, اسے بھگاؤ, پانی پیو, نہ جانے کون کون سے ٹوٹکے. ارے اس اللہ کی ذات پر ایمان تو رکھتے. حضرت عیسیٰ کے کبھی واقعے کو تو پڑھتے کہ انہیں تو بنا شوہر کے اولاد اللہ نے دے دی. تیرے پاس تو شوہر ہے, طاقت ہے, عمر ہے, کیا اللہ عطا نہیں کر سکتا؟ یقیناً اللہ عطا کر سکتا ہے اگر تو اس کی ذات پر یقین رکھے. اور اللہ نے وہی مریم کو کہا کہ اللہ جب کرنا چاہتا ہے نا, کون فیکون, ہو جاتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ طاقتوں کا محتاج نہیں, اسے لوگوں کی ضرورت نہیں, وہ جب پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے. اب حضرت عیسیٰ لڑکا پیدا, پورا سماج سر پہ, یہ عورت کو تم نے مسجد کے اندر رکھا, یہ کیا اچھی عورت تھی, اس نے تو بدکاری کی ہوگی, اس نے تو زناکاری کی ہوگی. مریم بھی ٹینشن میں, کیا ہوگا, اللہ تو نے پیدا تو کر دیا, ابھی کدھر سے جواب دوں گی, کیسے بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹینشن مت لے, تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام,
نارمل نہیں ہے، نبی ہے وہ. اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ہیں اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا. وہ اس عمر میں بولے گا جب بچے بولتے نہیں ہیں. بچہ پیدا ہوا، قوم آ گئی، کہا کدھر سے لائی، تو نے کیا غلط کیا؟ کہا میں نہیں بولوں گی، اس سے بات کرو. بولے یہ بچہ کیسے بولے گا؟ پیدا ہوا بچہ بولتا کیا؟ وہ پیدا ہوا بچہ بولتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین پھیلانے کے دنیا میں بھیجا. دیکھو اللہ تعالیٰ پاک دامن عورت کو کیسا صلہ دیتا ہے، انہیں بھیجا. اب یہاں پر بھی سیکھنے والی بات سن لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ معجزات دیے تھے. پہلا معجزہ تو بچپن میں دے دیا، بھئی قوم کو جاؤ سمجھاؤ، دین بتاؤ، حلال کی طرف لاؤ، حرام سے بچاؤ. کیونکہ اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا ایک وقت میں ملک میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. یحییٰ بھی نبی، زکریا بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی. صرف یہ ہمارے نبی کی خاصیت ہے کہ نہ ان کے ساتھ کوئی نبی آیا نہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا. یہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ وہ خاتم الانبیاء، کام ختم. ان کے آنے کے بعد کسی نبی کی بھی شریعت چلنے والی نہیں. سب کا سلسلہ کینسل، ختم، منسوخ. اب اگر کوئی شریعت چلے گی تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عیسیٰ ہے، پہلا معجزہ اللہ نے پیدا ہوتے ہی دے دیا. بولو بچپن میں قوم آئی، کدھر سے لائے، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ کہا میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، بنا باپ کے پیدا کیا گیا ہوں. ساری بات بول دی. اب جب بڑے ہو گئے، قوم کو دعوت دینے کا ٹائم آیا، پھر اللہ نے کچھ معجزات انہیں عطا کیا. یہاں پر ذرا سا رکنا، ذرا سا سوچنا. تکبر، ایگو، ایٹیٹیوڈ، اپنے آپ کو بڑا ماننا. کئی ہمارے یہاں ہے نا زندہ ولی ہونے کے دعوے کرنے والے، میں یہ کر سکتا، میں وہ کر سکتا، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ. میں اللہ پسند نہیں کرتا. میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہونا چاہیے. اللہ نے دیا، اللہ دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے. اگر میں تقریر کرتا ہوں اللہ کرواتا ہے. اگر میرے پاس علم ہے اللہ دیتا ہے. اگر میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں اللہ دیتا ہے. پیسہ اللہ دیتا ہے. کاروبار اللہ دیتا ہے. میری کوئی اوقات اور حیثیت، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. سب کچھ کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ رب العالمین کی. حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے معجزے دیے، قوم کو گئے دعوت دینے کے لیے، تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ معجزات دیتا تھا. ایسی چیز جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو، ویسی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی. اب جب ان کو دی تو پہلے اب قرآن کے الفاظ پر غور کرنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے 55 کو ترجمے سے ایک بار پڑھنا. اللہ رب العالمین کس انداز میں بول رہا ہے. کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب معجزات دیے؟ تو معجزات میں پہلا معجزہ انہوں نے بتایا بچپن میں بولنا. دوسرا معجزہ ان کے پاس کیا تھا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. سنو لوگو، تم مجھ پر ایمان نہیں رکھ رہے، مجھے نبی نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا اور معجزہ جانتے ہو کیا دیا؟ معجزہ یہ، مٹی کو میں نے ہاتھ میں لیا، گیلا کیا، مولڈ کیا، ایک پرندہ بنایا. اب میں اس میں پھونکتا ہوں اور اللہ کے حکم سے یہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے. لیکن جملہ کیا استعمال کیا؟ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. گھمنڈ تھا، تکبر تھا، بڑے بڑے دعوے تھے. میرے سے اچھا کون بولنے والا، مجھ سے اچھی کون تقریر کرنے والا، مجھ سے اچھا کون کام کرنے والا، میرے پاس علم ہے، میرے پاس نالج ہے، یہ میں صرف میں کے دعوے ہمارے پاس. وہاں میں کا نہیں تھا، وہاں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. یہ جو مٹی ہے میں پھونکوں گا اور یہ پرندہ بن جائے گا. تیسرا معجزہ کیا دیا تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسرا، چوتھا، پانچواں معجزہ کیا ہے میرے پاس؟ اندھا آدمی جس کو نظر نہیں آتا، میرے پاس لاؤ، میں چھوؤں گا، اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے لگ جائے گا. سفید داغ والے انسان کو لاؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا، اللہ کے حکم سے وہ صحیح ہو جائے گا. مردے کو لاؤ، میں اللہ کے حکم سے ہاتھ لگاؤں گا، وہ زندہ ہو جائے گا. اور چھٹا اور ساتواں معجزہ یہ کہ تم کیا کھا کر آئے اور گھر میں اسٹور کیا کر کے آئے میں تمہیں بتا سکتا ہوں. پر ہر ایک کے ساتھ جملہ استعمال کیا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے. اور آج ہمارے یہاں بڑے بڑے دعوے کرنے والے، میں شفا دے سکتا، میں اولاد دے سکتا، میں پریشانی دور کر سکتا، اور یہ نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کتنا ہی بڑا پہنچی ہوئی شخصیت، کتنا ہی عبادت گزار، کسی نبی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نہیں کرتا، اللہ کرتا.
مردے کو زندہ اللہ کے حکم سے، بیمار کو ٹھیک اللہ کے حکم سے، اندھے کو آنکھ اللہ کے حکم سے، تو نے کیا کھایا اللہ کے حکم سے، بچپن میں بولنا اللہ کے حکم سے، سب اللہ کی طرف سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے دعوت قبول نہ کی، کچھ لوگ جنہیں حواری کہا گیا قبول کی، باقیوں نے قبول نہ کیا بلکہ دشمن بن گئے، اور دشمنی کی حد یہ نکالی کہ انہیں مارنے کی سازش کر لی۔ جب مارنے کے لیے ایک گھر کے اندر عبادت گاہ کے اندر آئے، جو مارنے کے لیے سب سے پہلے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کرتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارا نہ سولی چڑھائی، بلکہ ایک آدمی کو ان کا چہرہ دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اٹھا لیا تھا، زندہ اٹھا لیا تھا، اور قیامت کے قریب اللہ رب العالمین انہیں نازل کرے گا۔ وہ دنیا کے اندر آئیں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ آ کے اپنی شریعت چلائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی اگر آئیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اس حکم کے ساتھ اللہ نے انہیں نازل کیا۔ پر آج عقیدے دیکھیے، کوئی کہہ رہا ہے وہ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، کوئی کہہ رہا ہے وہ خود اللہ، کوئی کہہ رہا ہے یہ تین بن کر اللہ، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس عقیدے کی تردید کی۔ آپ کہتے ہو نا میری کرسمس، آپ کرسمس کے میسیجز دیتے ہو نا، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہو نا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ کرسمس کی مبارکباد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ تیرا جو عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، میں اس سے خوش ہوں، تیرا جو عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ خود اللہ نعوذ باللہ، میں اس سے خوش ہوں، آپ عقیدے کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان اس کو، آپ عقیدے کی مبارکباد دے رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین پورے قرآن کی آیتوں کو اگر چھوڑ کر میں ایک سورت کہوں، ایک سورت میں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کے آگے اسی عقیدے کی تردید کرتے ہوئے کہا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ اولاد سے انسان دبتا ہے، کمزور پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے باپ کتنا ہی سخت ہو، پر اگر اولاد ضد پر آ جائے کہ مجھے ادھر ہی شادی کرانا پڑتی ہے، مجھے یہی گاڑی چاہیے دلانا پڑتی ہے، مجھے یہی کھانا کرنا پڑتا ہے، مطلب اولاد کا باپ کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ سے کوئی کروانے والا نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے خلاف آپ کو تو دعوت دینا چاہیے، نہ کہ اس عقیدے پر لوگوں کی ساتھ دیتے ہوئے انہیں مبارکباد بانٹنا چاہیے۔ یہ عقیدہ، اور ایک اور اس سے زیادہ گھنونا عقیدہ جو نصارہ کے یہاں رکھا جاتا ہے کہ وہ تو خود اللہ ہے جو دنیا کے اندر اس لیے آیا کہ میں سولی پر چڑھ کر لوگوں کے گناہوں کو معاف کروا دوں۔ یہ ایسا عقیدہ جو دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، یہاں تک کہ عقل کے بھی خلاف، خالق مخلوق بن جائے، پاسبل ہے؟ آج کسی کو آپ دنیا کے اندر بولو کہ موبائل یہی ہے جو موبائل بنانے والا، دونوں ایک ہی ہیں، موبائل بنانے والا ایک ہے، آدمی بولے گا بیوقوفی بھری بات کر رہے ہیں، آپ کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ رکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ وہی اللہ اور وہی حضرت عیسیٰ، یہ عقیدہ تو قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ ان عقیدوں کے خلاف دعوت دینا ہماری زندگی ہے۔ بڑے مختصر انداز کے اندر میں نے حضرت زکریا سے لے کر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، مقصد یہ ہے کہ آج کے دن جب لوگ آپ کے سامنے ان کے خلاف عقیدے بیان کریں، آپ یہ جانیں کہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے۔ اور آپ کو دیکھیے تعجب ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے وہ ہیں جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، نصارہ حضرت اللہ کے نبی کی شریعت کو نہیں مانتے، پر اللہ کا بے پناہ کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ ہمیں تو اس عقیدے پر خوشی ہے کہ ہم سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ رب العالمین نے کہا سب کی عزت کرو، سب سے محبت کرو، سب کو وقار دو، پر ہاں شریعت اگر چلے گی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں تو اپنے عقیدے پر خوش ہونا چاہیے، اور اگر آپ غیروں کے عقیدوں پر خوش ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کا موازنہ کرنا چاہیے کہ میرا ایمان کس طرف جا رہا ہے، میرا عقیدہ کس طرف جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی اے مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو دعاؤں کا سننے والا، تو علم والا، تو ہماری پریشانیوں کو جاننے والا ہے۔ اے الہی اے مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو رحیم ہے نا رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے نا کرم فرما دے، اے اللہ تو سمیع ہے نا دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ اگر تو نہ سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ اگرچہ راستے بند ہیں، کوئی راستہ موجود نہ ہے، پریشانیوں سے نکلنے کی تو راستے بنا دے، اے اللہ قرض ادائیگی کے راستے بنا دے، اے اللہ حلال کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ اس فتنوں کے دور میں ہمیں دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ چاروں طرف سے کفر کے شرک کے جو فتنے چل رہے ہیں اللہ ان فتنوں کے درمیان تو ہمیں توحید پر جمنے کی طاقت عطا فرما دے، اے اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کی ہمیں طاقت عطا فرما دے، اے اللہ تیرے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے دین کے لیے اپنا جان مال سب قربان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر